بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس ختم نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا درس ہے کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جہاں کی ہدایت کے لیے جن انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، ہمارے آقا ہمارے محسن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری فرد ہیں۔ آپ کا نام باقی، آپ کا دین قائم، آپ کی تعلیمات زندہ، آپ پر نازل ہونے والی کتاب ہر جگہ موجود، آپ کی شریعت کو سمجھنے سمجھانے والے ہر طرف پائے جاتے ہیں۔ اس امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے خلفاء اور امت مسلمہ کے اکابر کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے، کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ آپ کی قیامت تک آنے والے انسانوں اور جنوں کے نبی ہیں۔ سب کی نجات آپ پر ایمان لانے میں اور آپ کی اتباع میں ہے۔ ختم نبوت کے چند عام فہم دلائل جس کو ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں پہلا رکن کلمہ شہادت ہے، دوسرا رکن نماز، تیسرا رکن زکوٰۃ، چوتھا رکن روزہ اور 5واں رکن حج ہے۔ کلمہ شہادت کے 2 حصے ہیں، ایک اشہد اللہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب تک بندہ ان پر قائم ہے، ایمان کا پہلا رکن اس کے پاس موجود ہے۔ کسی نئے نبی کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رہا انبیاء سابقین پر ایمان، تو آپ پر ایمان لانے کے ضمن میں موجود ہے۔ تو جیسے آپ کو اور آپ سے پہلے انبیاء کو مانے بغیر انسان مسلمان نہیں، اسی طرح آپ کے بعد جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کو جھٹلائے بغیر اور ان کی تکذیب کیے بغیر بھی وہ مسلمان نہیں۔ اسی طرح نماز بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ نماز میں کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اگر کسی اور نبی کو آنا ہوتا تو نماز میں اس کا ذکر ہوتا، یا اللہ ایسی نماز کو اٹھا دیتا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، آنے والے کا نہیں ہے۔ بعد میں جو نبی آتا وہ اپنے نام کی نماز لے کر آتا۔ اسی طرح حج اس طرح دلیل ختم نبوت ہے کہ حج خانہ کعبہ کا کیا جاتا ہے، اور پہلی آسمانی کتابوں میں ایک بات ہے کہ آخری نبی 2 قبلوں والے ہوں گے۔ ان کا دوسرا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، اور خانہ کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ قبلہ ہے۔ اس طرح خانہ کعبہ نیز حج و عمرہ بھی ختم نبوت کی دلیلیں ہیں۔ ایسے ہی زکوٰۃ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ اس سے لی جائے گی جو کلمہ شہادت بھی پڑھے اور نماز بھی ادا کرے، اور نماز میں پھر کلمہ شہادت آئے گا۔ اس لیے مرزائی سے نہ زکوٰۃ لی جائے نہ اس کو دی جائے، اگرچہ وہ کتنا ہی غریب ہو، اس لیے کہ اس کے اندر نہ کلمہ شہادت ہے۔ اگر ان کی کوئی تنظیم زکوٰۃ کی وصولی یا تقسیم کا کام کرے تو اس سے مسلمانوں کو مکمل دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اذان اور اقامت میں اذان یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہیں۔ اذان اور اقامت کے جواب میں وضو اور اذان کے بعد والی دعاؤں میں، عام نمازوں میں، احرام اور طواف کے بعد کے رکعتوں میں، نماز جنازہ میں، خطبہ جمعہ میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے خطبوں میں، خطبہ نکاح میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رسالت کا ذکر ہے، اور یہ اعمال قیامت تک باقی رہنے والے ہیں۔ ختم نبوت کے منکر ان سب اعمال کے دشمن ہیں۔ ختم نبوت کے بارے میں اشکال کرنے والے ذرا یہ سوچ لیں کہ یہ اعمال جب تک ختم نہیں ہوتے تب تک ختم نبوت کی عمارت کو بالکل ہلا نہیں سکتے، اور یہ اعمال قیامت تک رہنے والے ہیں۔ اسی طرح بہرحال اذان اور اقامت کے جواب اور اذان کے بعد کی دعاؤں میں کسی اور کا ذکر نہ ہونا ختم نبوت کی مضبوط دلیل ہے۔ مسلمانوں اذان اور اقامت اور ان کے جواب کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار اور ختم نبوت کا اقرار ہے، وہی جھوٹے مدعیان نبوت کے دعووں کا بھی انکار ہے اور ان کی تردید ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔